بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ انسان اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ساری زندگی انسان ان آزمائشوں کی بھٹی میں جلتا رہتا ہے۔ اس جلنے کے نتیجے میں کوئی راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے تو کوئی ہیرا۔ آخرت کے عذاب کی وعیدیں اور جنت کی خوشخبریاں دونوں ہی انسان کی توجہ کا مرکز رہتی ہیں، مگر ان دونوں سے پہلے قبر کے عذاب کی وعیدیں انسان کے لیے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ نیک روحوں کے لیے کشادگی ہی کشادگی ہے، مگر وہ لوگ جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے قبر میں اتارے جاتے ہیں ان کے لیے قبر کا عذاب سخت ترین ہوتا ہے۔ میں نے بچپن سے صرف قبر کے عذاب کے متعلق سن رکھا تھا، مگر مجھ پر کبھی ایسی ہولناک کیفیت طاری نہیں ہوئی تھی کہ میں اس کیفیت کو محسوس کر سکتا، مگر زندگی کے ایک واقعے نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے لیے اب ہر گزرتا لمحہ فکر آخرت میں گزرتا۔ میری دلی کیفیت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اب صحیح معنوں میں قبر کے عذاب سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ میں پچھلے 3 سال سے گورکھن کا کام کر رہا تھا۔ میرا تعلق متوسط طبقے سے تھا اور میں دراصل پیشے کے لحاظ سے مزدور تھا۔ ہمیشہ سادہ زندگی گزاری تھی، دولت اور اونچے اسٹیٹس کی چاک کبھی نہیں رکھی تھی۔ میری بچپن کی منگیتر میری خالہ زاد کزن تھی۔ شادی کی عمر ہوئی تو میں نے اپنی خالہ زاد کزن کے لیے اپنے والدین کے سامنے باقاعدہ خواہش ظاہر کر دی۔ مجھے اپنی وہ کزن ہمیشہ سے پسند تھی۔ والدین میری خوشی میں ہی خوش تھے۔ ہمارا پورا غریب طبقہ تھا، اس لیے میرے پیشے سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ہمارے بچپن میں ہی والدین نے ہماری نسبت طے کر دی تھی۔ شادی کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ میں زندگی میں پہلی بار اتنا خوش ہوا تھا، اور اپنی ماں کی ہدایت پر میں نے مزید محنت کر کے پیسہ بچانا شروع کر دیا تاکہ میری شادی کی تیاری اچھے سے کی جا سکے۔ بہت محنت اور خوشی سے میں نے اپنی شادی کی تیاریاں کی تھیں، مگر جیسے ہی میری شادی کے دن قریب آئے، میری خالہ زاد کزن اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آئی۔ میری کزن نے سبھی کے درمیان مجھ سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے اشارہ کیا۔ مجھے لگا وہ شادی کے بارے میں مجھ سے کوئی خاص خواہش کرنا چاہتی ہو، مگر اس کے روبرو پہنچ کر مجھے اس ملاقات کی وجہ سمجھ آئی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری کزن کا چہرہ بہت بیزار اور مرجھایا ہوا تھا، اور میرے سامنے ہوتے ہی اس نے بغیر کوئی تمہید باندھے ٹھک سے مجھے انکار سنا دیا تھا۔ اس نے مجھ سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے وہ کبھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ ایک وقت تک میں اسے اچھا لگتا رہا، مگر اب وہ مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ مگر اس کے والدین نے اس کے ساتھ زبردستی کی، اور جبکہ میری کزن اپنے چچا زاد کزن کو پسند کرتی تھی جو کہ ایک تعلیمی ادارے میں لیکچرار تھا، وہاں رہ کر ملازمت کر رہا تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے، اور اب جبکہ وہ ایک اچھی پوسٹ پر تھا تو مجھے اپنی کزن کی نیت میں فتور صاف نظر آنے لگا۔ شاید وہ میرے لو اسٹیٹس کی وجہ سے مجھے رد کر رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر بے چین ہو گیا تھا۔ میرا دل ایک دم بھج گیا تھا۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ میں اس اچانک انکار پر غم سے نڈھال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی کزن کے لیے اپنی حیثیت سے بڑھ کر تیاریاں کی تھی، اور وہ مجھے صاف لفظوں میں اپنے قابل نہیں کہہ رہی تھی، اور میرے سامنے ہی اپنے کزن کو مجھ سے بہتر ہونے کہہ رہی تھی۔ میں اس کی بات سمجھنے کی بجائے غصہ ہو گیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا، حالانکہ یہ اس کا شرعی حق تھا کہ وہ نکاح کے لیے اپنی اجازت اور مرضی ظاہر کرتی، مگر میں کیا کرتا؟ قصور تو میرا بھی نہیں تھا۔ میرا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ نہ اس کے والدین نے اسے یہ حق استعمال کرنے دیا تھا، نہ میں اسے یہ حق دے رہا تھا۔ بات پسند سے بڑھ کر اب انا تک آ پہنچی تھی۔ الٹا اس پر غصہ ظاہر کر کے میں نے ضدی لہجے میں اسے جتایا کہ میں اب ہر حال میں اس سے شادی کروں گا اور ساری زندگی اسے اپنی قید میں رکھوں گا۔ میری کزن کا چہرہ بالکل فک پڑ گیا تھا، اور وہ افسردہ لہجے میں بولی کہ اس کو مجھ پر یقین تھا میں زبردستی نہیں کروں گا اور اسے سمجھ کر شادی سے انکار کر دوں گا، مگر میں نے اسے مایوس کر دیا تھا اور یہ ظاہر کیا تھا کہ میں بھی عام مردوں میں سے ہوں جو عورت کو حکم کا غلام سمجھتے ہیں۔ میں تب خود غصے میں تھا، اس لیے اپنی کزن کی بات پر بھی شرمندہ نہیں ہوا اور وہاں سے تن فن کرتے ہوئے نکل آیا۔ گھر آ کر غصے میں نے جان بوجھ کر ایسی خریداری کی جو میری کزن کے لیے ناپسندیدہ تھی۔ جو رنگ اسے سخت ناپسند تھے میں نے وہی لیے تاکہ میں اس پر اپنی مردانگی ظاہر کر سکوں اور اسے جتا سکوں کہ وہ میری مرضی کے خلاف جانے کی اوقات نہیں رکھتی۔ یہ سب کر کے میرا دل خوش نہیں ہو رہا تھا، مگر میری انا کو تسکین محسوس ہو رہی تھی۔ شادی کے دوران میں پہلے کی طرح
جوش بھی ظاہر نہیں کر پایا تھا۔ میری کزن مجھ سے شادی ہونے پر اداس تھی اور میں اس کی اس اداسی پر غصے میں رہا تھا۔ وہ ہماری شادی نہایت برے ماحول میں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد میں چاہتا تو اپنے نرم رویے اور محبت سے اپنی بیوی کو اپنی طرف مائل کر لیتا، مگر میں اس کی شادی سے پہلے ظاہر کی جانے والی پسندیدگی کا غصہ دل میں دبائے رکھا تھا اور اپنی بیوی پر ہر معاملے میں سختی کرنے لگا۔ شادی کے بعد میری بیوی نے میرے ساتھ خوش رہنے کی اور مجھے خوش رکھنے کی بہت کوششیں کی، مگر میں اکڑ گیا تھا اور اسے اس کی پسندیدگی کے طنز کرنے لگا۔ خاندان میں کبھی کہیں جانا ہوتا تو میں اپنی بیوی کو اپنے اس کزن سے دور رہنے کی خاص تاکید کرتا تھا، اس کی شکی نگاہوں سے دیکھتا تھا اور تانے دیتا تھا۔ تانے دینے سے بھی باز نہ آتا تھا۔ میری تاکید پر وہ ذلت سے گڑ جاتی تھی اور مجھے یقین دلانے کی بہت کوشش کرتی تھی کہ شادی کے پہلے کا شوق اور پسند وہ بھول چکی ہے اور اب میری بیوی ہے بننے کے بعد میرے ہی ساتھ مخلص ہے، مگر میری اس تمسخر اڑاتا تھا۔ شاید میری اس بد فطرت عمل اور سخت رویے کی وجہ سے میری بیوی مجھے کبھی پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا اور میں نے خود کو بدلنے کی بجائے ہمیشہ اپنی بیوی کو طنز و تمسخر کا نشانہ بنائے رکھا اور اس کی زندگی عذاب بنائے رکھی۔ ہماری شادی کو چند ماہ گزرے تو مجھے باپ بننے کی خوشخبری ملی۔ اس خبر کے بعد میں کچھ مدہم پڑ گیا تھا اور اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ شاید میں وقت کے ساتھ بالکل ہی بدل جاتا، مگر تب میری زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے اپنی بیوی سے متنفر کر دیا تھا۔ میری بیوی 8 ماہ کی حاملہ تھی جب وہ چند دن کے لیے اپنے میکے رہنے گئی۔ میں نے 3 دن بعد اسے لینے جانا تھا، مگر اسے بھیج کر میں نے 2 دن نہایت سکون میں گزارے اور اسے 2 دن بعد ہی لینے پہنچ گیا۔ اچانک اس کے گھر پہنچنے پر میں نے جو منظر دیکھا وہ میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا گیا تھا۔ وہ اپنے اسی کزن کے ساتھ نظر آئی۔ وہ روتے ہوئے کچھ بول رہی تھی اور اس کا کزن اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ یقیناً وہ میرے خلاف زہر اگل رہی تھی۔ اپنے دماغ کی اس خرافاتی سوچ پر میں نے قدم آگے بڑھائے اور غصے سے اپنی بیوی کو اس کے کزن سے الگ کیا۔ میں بنا سوچے سمجھے اپنی بیوی کو لعن طعن کر رہا تھا اور اس کا کزن ہکا بکا سا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں ان کی کوئی بھی وضاحت سنے بنا اپنی بیوی کو گھر واپس لے آیا اور اسے بد کردار اور نہ جانے کیا کچھ بولتا چلا گیا۔ غصے سے میرے حواس قابو میں نہیں آ رہے تھے، میں پاگل ہو رہا تھا۔ ساکت نظروں سے مجھے دیکھتی میری بیوی کی طبیعت اسی رات شدید بگڑ گئی تھی۔ میں اسے لے کر ہسپتال بھاگا تو ڈاکٹروں نے آپریشن کرنے کا بولا۔ میں گھبرایا ہوا تھا کیونکہ ابھی میری بیوی کے حمل کو 8 ماہ ہوئے تھے اور ڈاکٹر آپریشن کا بول رہے تھے، مگر ان کے خطرہ ظاہر کرنے پر میں ابھی سوچ میں گم تھا کہ میری بیوی میرے بچے سمیت اس دنیا سے چلی گئی۔ اس خبر نے مجھے گم سم کر دیا تھا۔ میرے حواس جواب دینے لگے۔ میں نے اس کی زندگی میں شادی کے بعد سے ہمیشہ اس پر نفرت ظاہر کی تھی اور اسے سکھی نہیں رہنے دیا تھا، مگر میرا دل ابھی بھی اس کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں غم سے رونے لگا اور اپنے کیے پر بری طرح پچھتایا، مگر یہ پچھتاوا تب شدت اختیار کر گیا جب موت کے چند روز بعد میری بیوی کے اسی چچا زاد کزن نے مجھ سے مل کر مجھے اس روز کے بارے میں حقیقت بیان کی جس روز ان دونوں کو ساتھ دے کر میں آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ حقیقت کا انکشاف مجھے زندہ زمین میں گاڑنے کے برابر تھا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اس روز میری بیوی کی دوست کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ گھبراہٹ میں رونے لگی تھی۔ اس کے چچا زاد کزن نے اسے ہسپتال اس کی دوست کے پاس لے جانے کا کہا، مگر وہ نہیں مانی اور بار بار صرف یہی کہہ رہی تھی کہ اسے گھر پہنچایا جائے تاکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی اسپتال تک جا سکے۔ تب میں پہنچا تو تب اس کا کزن اسے اسی بات پر منوانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ انکار کر رہی تھی۔ وہ شادی کے بعد واقعی میرے ساتھ وفادار ہو چکی تھی، مگر میں نے اس پر یقین کرنے کی بجائے اس پر شک کیا اور اسے برا بھلا کہا۔ اس کا کزن مجھ جیسے جاہل انسان پر افسوس کرتا وہاں سے جا چکا تھا اور میں اپنی جگہ جم کر رہ گیا تھا۔ مجھے ایک نیک صفت بیوی ملی تھی، شادی سے پہلے بھی میری جاہلانہ سوچ کی وجہ سے ہی شادی سے انکار کر رہی تھی۔ میں سدھرنے کی بجائے اس سے شادی کر کے اس کا خوف سچ ثابت کیے رہا اور اپنی تنگ ذہنی سے اس کا جینا حرام کیے رہا تھا، اور مرنے سے قبل بھی میری بد زبانی نے اس کے دل کو زخمی کیا تھا۔ اپنے بیوی اور بچے کی موت پر میں غم سے بھر چکا تھا اور اس پر یہ پچھتاوا کہ میں اس موت کی وجہ بنا ہوں مجھے کہیں چین نہیں لینے دیتا تھا۔ میں نے اپنا آشیانہ اپنے ہاتھوں سے اجاڑا تھا
اپنا سکون اپنے ہاتھوں تباہ کر چکا تھا۔ بیوی بچہ دونوں کی موت کی وجہ میں تھا۔ اب پچھتاوا مجھے سکون سے جینے نہیں دے رہا تھا۔ میں کئی روز تک اپنی محنت مزدوری چھوڑ کر گھر میں پڑا رہا۔ میرا کام ختم ہو گیا اور گھر والے بھی مجھے اب تسلی دلاسا دینے کی بجائے مجھ سے اکتانے لگے تھے۔ ایک روز بیوی کی قبر پر بیٹھا فاتحہ کہ پڑھ رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے اور پریشان سے قبرستان میں گھومنے لگے۔ میں نے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو بولے کہ ان کے ہاں کسی کی موت ہو چکی ہے اور اب وہ قبر کھودوانا چاہتے ہیں، مگر گورکن کہاں غائب ہو چکا تھا۔ ان کی پریشانی پر میں آگے ہوا اور ان سے کہا کہ میں ان کو قبر کھود کر دے سکتا ہوں۔ میرا تایا گورکن تھا اور میں اسی سے قبر کھودنا سیکھ چکا تھا، مگر میں نے ایک عام پیشے کے طور پر کبھی نہیں چنا تھا۔ اس روز بھی صرف اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں نے ان لوگوں کی مدد کی اور مفت قبر کھود دی، مگر میری مدد پر وہ لوگ بہت خوش ہو گئے اور مجھے دعائیں دینے لگے۔ ان کا گھر قریب ہی تھا۔ جنازے کے بعد انہوں نے مجھے زبردستی چاولوں کی پلیٹ لا کر دے دی۔ میں جو صبح سے بیوی کی قبر پر بھوکا پیاسا بیٹھا تھا، خاموشی سے چاول کھانے لگا اور اس روز مجھے پہلی بار دلی اطمینان محسوس ہوا تھا۔ میں نے وہیں قبرستان کے کنارے پر بنی کوٹری میں اپنے تایا کے ساتھ پناہ اختیار کر لی اور اپنے سکون کے لیے یہی کام کرنے لگا۔ میں لوگوں کو مفت قبریں کھود کر دیتا اور بدلے میں وہ مجھے اپنی خوشی اور مرضی سے کچھ کھانے پینے کے دے دیتے تھے۔ میرا اچھا گزارا ہونے لگا تھا اور زندگی میں سکون بھی رہنے لگا تھا، مگر کہا جاتا ہے کہ انسان کبھی اپنی زندگی سے راضی نہیں ہوتا اور تبدیلیوں سے واقف ہوتا خود کو مصیبتوں میں الجھا دیتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں شرافت اور عزت سے زندگی گزار رہا تھا، مگر مجھے عزت راست نہیں آئی اور میری کم عقلی اور ذہنی پستی نے مجھے ایک بار پھر ایک ایسے عذاب سے دوچار کیا کہ میں ساری زندگی کے لیے سکون سے محروم ہو گیا تھا۔ ایک روز قبرستان میں سر شام کسی جوان لڑکی کا جنازہ لایا گیا۔ اس لڑکی کو قبر میں اتارنے لگے تو میں وہیں قریب رک گیا۔ اسے قبر میں اتار کر اس کے باپ نے اس کا کفن درست کیا تو کپڑا ہٹنے پر میری نظر لڑکی پر پڑی اور میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ وہ لڑکی نہایت حسین تھی۔ موت کے بعد بھی اس کا یہ بے رنگ چہرہ بہت حسین لگ رہا تھا۔ نہ جانے اپنی زندگی میں وہ کتنی حسین لگتی ہوگی۔ اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد سے میری نیت اس پر خراب ہو گئی۔ ویسے بھی قبرستان میں اکیلا ہی ہوتا تھا۔ میں اس حسین لڑکی کی میت سے بدفعلی کرنا کا پکا ارادہ باندھ بیٹھا۔ اس کے حسین پرکشش چہرے نے میرے دماغ کو مفلوج کر دیا تھا۔ میں نے اپنا انجام تک نہیں سوچا اور نہ ہی یہ سوچا کہ یہ سب نہایت بڑا گناہ ہے جو مجھ جیسے گناہ گار کو تو ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتا۔ میں کچھ سوچ نہیں رہا تھا اور جب وہ لوگ اپنی لڑکی کو دفنا کر اس پر مٹی ڈالنے کے بعد پیچھے ہوئے تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر خود قبر پر لیپ کرنے کی کہا اور پھرتی سے وہ کام کرنے لگا۔ میں نے جان بوجھ کر قبر پر لیپ بہت پتلا دیا تھا تاکہ میں بعد میں آرام سے قبر کھود کر اپنا کام کر سکوں۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں ان سب کی نظروں سے ہٹ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا اور بے چینی سے سب کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جو ہی سب وہاں سے چلے گئے، رات کے وقت میں اپنی کوٹری سے نکل کر اس قبر کے قریب پہنچ گیا۔ ایک پل کے لیے میرے زمین نے مجھے ملامت کی تھی کہ میں رک جاؤں اور یہ جہنم کا سودا نہ کروں۔ میں چاہے جتنا بھی بد فطرت تھا، مگر میں نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرنے کا بھی نہیں سوچا تھا، لیکن اس لڑکی نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا اور مجھ پر شیطان مسلسل حاوی رہا تھا۔ میں خود پر قابو نہیں پایا تھا۔ اپنے ضمیر کو جھٹک کر آگے بڑھا۔ میری کیفیت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ اندر ہی اندر ایک خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی چوری پکڑے جانے کے ڈر سے مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، مگر میں اپنی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ شیطان مجھ پر بری طرح حاوی ہو گیا تھا۔ میں نے اس قبر کو ہلکا سا ہاتھ مارا تو وہ ایک جگہ سے آرام سے اکھڑ گئی۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اپنا ہاتھ اندر ڈال دیا اور تب جو میرے ساتھ ہوا وہ میرے اعصاب کو شدید جھٹکا لگا گیا تھا۔ مجھے لگا میں نے اپنا ہاتھ کسی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دیا ہے۔ اپنے ہاتھ پر میں نے ایسی شدید تکلیف میں مبتلا کر دینے والی آگ محسوس کی کہ میرا پورا وجود جھنجھنا اٹھا اور میں اپنا ہاتھ باہر کھینچ کر زمین پر دوہرا ہوتا چلا گیا۔ اذیت سے میری آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا اور ہاتھ کی جلن حد سے زیادہ ہو چکی تھی۔ میں بھاگا اپنی کوٹری میں پہنچا اور پانی بھرے مٹکے میں اپنا پورا ہاتھ ڈال دیا۔ ٹھنڈے پانی میں جا کر میرے ہاتھ کو قدرے سکون ملا تھا۔ اس اذیت اور تکلیف نے جہاں میرے اندر کا شیطان مار دیا تھا اور مجھے عقل دلائی تھی، وہیں میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میرا تو صرف ہاتھ جلا تھا
اور وہ لڑکی بھی جو پوری اس عذاب میں مبتلا تھی، اس نے آخر ایسا کیا گناہ کر دیا تھا کہ اتنی شدید پکڑ میں آئی ہوئی تھی؟ میں نے ہاتھ فوری نکال لیا تھا اور اب پانی میں ڈالنے کے بعد بھی جلن باقی تھی، اور وہ لڑکی اسی آگ میں پوری مدت پوری طرح سے ڈوبی ہوئی تھی، مگر نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا جھرجھری لے کر رہ گیا تھا۔ مجھ پر بیتی تھی تو مجھے سمجھ آئی تھی کہ قبروں میں آنے والا اللہ کا عذاب کتنا سخت ہوتا ہے۔ مجھ پر خوف سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ مجھے اپنے بچپن کا واقعہ یاد آیا جو ایک فوجی نے لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ رات کے وقت اپنے گھر جا رہا تھا کہ اس کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ اس کی نظر ایک قبر پر پڑی جس پر ہوئے ایک گہرے سوراخ میں نہایت موٹا اور کالا بچھو کفن میں لپٹی میت کو ڈنک مار رہا تھا۔ اس فوجی نے جب وہ منظر دیکھا تو اسے بے حد پریشانی ہوئی اور اسے میت کی فکر ستانے لگی جو اتنی بے بسی تھی کہ اپنے اوپر سے وہ بچھو تک نہیں ہٹا سکتی تھی۔ فوجی نے طرز کھانتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے سے اس بچھو کو اس مردے سے ہٹایا، مگر وہ ہٹ کر پھر سے وہی عمل کرنے لگا۔ شاید یہ اشارہ تھا اللہ کی طرف سے کہ وہ اپنا کام کرے اور اللہ کے کام میں دخل نہ دے، لیکن وہ فوجی اپنی بہادری دکھاتے اصل بات نہیں سمجھ پایا اور بار بار اس بچھو کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگا، مگر پھر اس کے ساتھ ایسا کام ہوا جو اس کے رونگٹے کھڑا کر گیا تھا۔ وہ بچھو اس میت سے ہٹ کر فوجی کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ بچھو بھی پیچھے رہا۔ وہاں قریب ایک ندی تھی۔ فوجی کو لگا کہ وہ پانی میں اتر جائے گا تو بچھو اس تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ ندی کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، مگر بچھو کی اگلی حرکت نے اسے ساکن کر دیا تھا، کیونکہ بچھو نے پانی میں اترنے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ اپنا وہی ڈنک جو وہ میت کو مار رہا تھا تھوڑا سا پانی میں ڈالا اور پیچھے ہو گیا۔ بچھو یہ عمل کرتا وہاں سے جا چکا تھا اور وہ فوجی اس سے پہلے کہ ندی سے نکلتا ندی کا پورا پانی رنگ بدلنے لگا اور پاس شخص کی ٹانگوں کا جو حصہ پانی میں تھا وہ شدید جلن اور تکلیف کا شکار ہونے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ کر ندی سے نکلا اور اپنی ٹانگوں کی سمت دیکھا، مگر وہاں نظر پڑتے ہی اس کے حواس گم ہونے لگے، کیونکہ ٹانگوں کا پانی میں رہنے والا حصہ گوشت سے بالکل عاری ہو چکا تھا اور صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ وہ بری طرح رونے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس مردے نے زندگی میں کون سے ایسے گناہ کیے کہ اللہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے اس پر عذاب نازل کیا، مگر اس نے اس بچھو کو بار بار ہٹانے کی جو کوشش کی تھی اس کی سزا جھیل چکا تھا۔ وہ فوجی تب سے ہر ملنے والے کو اپنی داستان سنا کر درخواست کرتا تھا کہ کبھی اللہ کے کاموں میں دخل مت دینا۔ قبرستان میں موجود قبروں پر اگر کوئی سانپ یا بچھو ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ نے مسلط کیے ہیں، اور اللہ خود کہتا ہے مجھ سے زیادہ رحم دل مت بنو اور مجھ سے زیادہ سخت بھی مت بنو۔ جہاں اللہ کا عذاب ہے، جہاں اللہ نے سزا مقرر کر دی، وہاں اس فوجی کا رحم کرنا نہیں بنتا تھا۔ اس نے غلطی کی تھی اور ساری عمر اپنی غلطی کا بھگتان بھرا تھا۔ میں تب بچہ تھا، اس لیے اس واقعے سے بس اتنا سیکھا تھا کہ قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ میں کچھ عرصہ قبرستان جانے سے پرہیز کرتا رہا اور پھر ہر شے سے لاپرواہ ہو گیا۔ میرے باپ تایا بھی گورکھن تھے، مگر وہ اپنے کام سے کام رکھنے اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں مداخلت نہیں کی۔ اس رات تایا بھی کسی کام سے دوسرے شہر جا چکے تھے۔ آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ قبر کا عذاب کیا چیز ہے اور کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھ کی جلن کو محسوس کرتے ہوئے مجھے مسلسل اس لڑکی کا خیال آ رہا تھا کہ وہ کس گناہ کی سزا میں پکڑی گئی ہے۔ مجھے رہ رہ کر اس کا حسین چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اسے اللہ نے اتنا حسن دیا تھا، مگر وہ اس حسن سمیت عذاب میں مبتلا تھی۔ میں نے پانی سے ہاتھ نکالا تو وہی شدید جلن شروع ہو گئی جو برداشت سے باہر تھی۔ میں نے گھبرا کر ہاتھ پھر سے پانی میں ڈال دیا۔ میری پوری رات اسی اذیت میں گزری تھی، اور اگلی صبح مجھے سمجھ آ گئی کہ اب میں وہ ہاتھ گنوا چکا ہوں اور اسے ہر وقت پانی میں ہی رکھنا پڑے گا۔ میں ایک چھوٹے سے ڈول میں پانی بھر کر اسے بازو میں ڈالے رکھتا تھا اور ہاتھ اس پانی میں ڈال کر رکھتا تھا، یہاں تک کہ نیند میں بھی مجھے چین نہیں ملتا تھا۔ سوتے ہوئے بھی مجھے یہ خیال رکھنا پڑتا تھا کہ ہاتھ پانی سے باہر نہ نکلے، ورنہ ہاتھ کی جلن پھر کتنی ہی دیر جاتی نہیں تھی۔
اس ہاتھ کی وجہ سے میرا کام بھی بند ہو گیا تھا، ایک ہاتھ سے میں کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اگلے روز جیسے تیسے اس لڑکی کے قبر کا وہ حصہ جو میں نے کھودا تھا برابر کر دیا۔ لڑکی کے گھر والے جب بھی آتے میں بے چین سا ہو جاتا، انہیں دیکھتا رہتا تھا۔ میں ان سے جا کر پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی اپنی زندگی میں کیسی تھی، تاکہ اس عذاب کے پیچھے کی وجہ معلوم کر سکوں۔ میری متجسس فطرت مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی، مگر میں اس لڑکی کے گھر والوں سے ایسا سوال کر کے اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنے سوال دبائے رہا، مگر میں موقع کی تلاش میں ہی رہا تھا، اور ایک روز مجھے موقع مل ہی گیا تھا۔ اس لڑکی کے گھر سے پہلی بار کچھ عورتیں آئیں اور قبر پر بیٹھ کر فاتحہ پڑھنے لگیں۔ ان عورتوں میں ایک پکی عمر کی خاتون بھی موجود تھی، جس نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی، اور میں اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، کیونکہ اس کی شکل و صورت بالکل اس مرحومہ لڑکی جیسی تھی، مگر اس بار مجھ پر شیطان بھی حاوی نہیں ہوا تھا۔ میں جو عذاب جھیل چکا تھا، اس کے بعد گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے ہاتھ کی جلن نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں اس خاتون کے گھر والوں کو بے چینی سے دیکھتا رہا کہ کیسے اس لڑکی سے بات کروں۔ اس وقت ان عورتوں نے اس لڑکی کی قبر سے اٹھ کر ایک طرف قدم بڑھائے اور دور ایک جا کر بیٹھ گئی۔ یقیناً وہ بھی ان کے کسی رشتہ دار کی قبر تھی جس پر وہ فاتحہ پڑھنا چاہ رہی تھی، مگر وہ خاتون اسی قبر پر بیٹھی رہی تھی۔ میں موقع ملتے ہی اس خاتون کے پاس گیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے براہ راست اپنا تعارف دیا اور کہا کہ میں نے اس لڑکی کی قبر بنائی ہے۔ اس خاتون نے اپنے بارے میں یہ تعارف دیا کہ وہ مرحومہ لڑکی کی ماں ہے۔ میں نے بے ساختہ سوال کیا کہ اس کی بیٹی اپنی زندگی میں کس قسم کی لڑکی تھی۔ میرے سوال پر وہ خاتون کچھ سٹپٹا گئی تھی۔ وہ گڑبڑا کر بولی کہ میری بیٹی اچھی اور نرم دل لڑکی تھی۔ وہ یہ بات کرتے ہوئے نظریں چرا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ اسے دکھایا اور صاف گوئی سے اس خاتون کو اپنی حرکت کے بارے میں سب بتا دیا۔ وہ میری بات سن کر ساکت رہ گئی تھی اور پھر ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ظاہر ہے وہ اپنی بیٹی پر ایسا عذاب سن کر تڑپ رہی تھی۔ تب اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ ساری زندگی اپنی مرحومہ بیٹی کو سمجھاتی رہی، مگر وہ بضد رہی تھی اور اپنے حسن کا غلط استعمال کرتی تھی۔ وہ نامحرم مردوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر پیسہ اور تحائف وصول کرتی تھی، اور 2-3 بار وہ زنا بھی کر چکی تھی۔ زنا کے نتیجے میں حاملہ ہو چکی تھی، اور اسی گناہ کو کرنے کے بعد اس کی جان چلی گئی، اور اس نے کبھی اپنے حسن کو دنیا سے چھپانے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ بن سنور کر نامحرموں سے ملاقات کے لیے جاتی۔ میں یہ سب سن کر دھک سے رہ گیا۔ اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ لڑکی اپنے گناہوں کی سزا جھیل رہی تھی اور مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ میں اللہ سے توبہ کرنے لگا۔ میں نے بھی بہت گناہ کیے تھے اور نہ جانے میرا کیا انجام ہونے والا تھا۔ میرا سارا جسم بے جان ہو رہا تھا۔ قبر کے عذاب کا خوف مجھے ابھی سے تڑپا رہا تھا۔ وہ خاتون روتی رہی، اپنے بیٹے کی معافی طرف سے اس کے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ اس معزز خاتون کا سارا چہرہ آنسو سے بھر گیا تھا اور وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کیا گیا سلوک یاد آ رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ میں اپنی گناہوں کی ہر وقت اپنے رب سے معافی مانگتا تھا۔ مجھے یقین تھا وہ مہربان رب مجھے ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ اس نے مجھے دنیا میں ہی معافی کا موقع دیا تھا۔ میں ہر وقت توبہ استغفار پڑھتا رہتا تھا۔ میں نے اپنی اس باقی زندگی خدمت خلق کے لیے وقف کر دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے ہاتھ کا جلن کافی کم ہوتے ہوتے اب ختم ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی تھی۔ انسان اگر اپنی زندگی میں اپنی ذات کا محاسبہ کر لے اور اپنے گناہوں پر توبہ کر لے تو یقیناً وہ ایسے عذاب جھیلنے سے بچ سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے، اصل آرام گاہ قبر ہے۔ اگر ہم دنیا میں ہی نیک عمل کریں اور اپنی قبر کی فکر کریں تو ہمارا قبر روشن اور کشادہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ان کی مغفرت کریں، ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں۔ نفس کے ہاتھوں انسان مجبور ہو کر انسان بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے مجاہدے سے کام لیتا رہے۔ نفس امارہ انسان کو گناہوں کے دلدل میں پھنسا دیتا ہے، لہٰذا مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو طمانینت کے درجے تک لایا جائے۔ کبھی بھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر گناہوں کی بھٹی میں اپنا آپ نہ جلایا جائے، کیونکہ اس جلانے کے بعد قبر کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ سب کو ہدایت دے اور مرحومین پر اپنی خاص عنایت کرے اور انہیں بخش دے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دنیا سے جانے والوں کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہنا چاہیے، انہیں ہماری دعاؤں کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔